التماس اس نے اس کو متعارف کروایا تھا۔ اور کچھ روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا اوپر والا ایسا دکھائیں تو وہاں پہ کہا جاتا ہے مشال جو ہوتی تھی نا وہ رکھی جاتی تھی، یہاں سے کوئی سپاہی ہوتا تھا، اس کے پاس ہی گورے وغیرہ یہاں پہ بندے ہوتے تھے اور گوروں پہ وہ بیٹھتا۔ السلام علیکم جی، آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج ہم موجود ہے ایک ایسی منفرد اور تاریخی جگہ پر جس کو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک مینار نظر آ رہا ہوگا جس کو کوس مینار کہتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 13ویں صدی کے شروع میں کچھ روایات کے مطابق کہ جو دلی سلطنت کا بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا شمس الدین التماس، اس نے اس کو متعارف کروایا تھا۔ اور کچھ روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو شیر شاہ سوری نے جو تھا وہ متعارف کروایا تھا اپنی حکومت میں، جو اس نے 1540 سے 1545 تک کی تھی۔ 5 سال اس نے پاکستان اور بھارت کے خطے پر حکومت کی تھی۔ اور کہا جاتا ہے شیر شاہ سوری جو تھا بعد میں پھر بارودی بم پھٹنے سے اپنے ہی بارود خانے میں اس کی وہ انتقال وغیرہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو راستے اور فاصلوں کا تعین کیا جا سکے، کیونکہ آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہوگا، کوسوں دور ایک شہر یا کوسوں دور ایک گاؤں۔ تو پرانے انگریزوں دور سے پہلے کوس کو ایک پیمانہ ہوتا تھا فاصلے کو ناپنے کے لیے، پھر بعد میں انگریز دور کے بعد اس کو پھر کلومیٹر یا میل میں یا مائل میں اس کو ناپا جانے لگا۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو شاہی قافلے ہوتے تھے ان کے راستے کے لیے یہ بنایا گیا تھا، اور یہاں پر لوگ آ کے تھوڑا سا آرام وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک سپاہی وغیرہ ہوا کرتا تھا، اور جو کہ جو دوسروں کی مسافروں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اور آپ یہ پیچھے اس کا مینار دیکھ سکتے ہیں، اس کو حکومت نے ریسنٹلی اس کو رینوویٹ وغیرہ کیا۔ یہ پہلے چھوٹا ہوا کرتا تھا، اور اس کے اوپر والے اگر علیم بھائی آپ کو اس کا اوپر والا ایسا دکھائیں تو وہاں پہ کہا جاتا ہے مشال جو ہوتی تھی نا وہ رکھی جاتی تھی تاکہ رات کو بھی لوگ دور سے اس کو دیکھ سکیں، ان کو پتہ چل سکے یہ کتنا فاصلہ کہ ہم نے طے کیا ہے، کیونکہ یہ ایک مینار نہیں تھا، کافی مینار انہوں نے جو پاکستان اور بھارت برصغیر میں بنائے تھے، مغلیہ دور میں بھی بنائے گئے تھے، اس سے پہلے دور میں بھی بنائے گئے تھے، شیر شاہ سوری کے دور میں بھی کہا جاتا بنائے گئے تھے، اور جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ دلی سلطنت کے جو شہنشاہ تھے اس کے دور میں کافی بنائے گئے تھے۔ تقریباً کہا جاتا ہے ابھی جو موجود ہیں 800 سے زائد موجود ہیں جو پاکستان اور بھارت میں موجود ہیں، اور جو لاہور میں تقریباً 3 ابھی تک جو موجود ہیں، وہ ایک یہاں پہ ہے، اور ایک تو کہا جاتا ہے گری شاپ ہے، ایک جو مناوا لاہور میں بھی ہے، 3 سے 5 ہے، اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ منال ایک علاقہ ہے وہاں پہ بھی کوس مینار موجود ہے۔ لاہور کا یہ تاریخی کوس مینار مغل پورے کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ قدیم جی ٹی روڈ کے پرانے راستے کے بالکل قریب موجود ہے، جو ماضی میں دہلی سے لاہور آنے والی شاہی شاہراہ کا حصہ تھا۔ یہ کوس مینار آگرہ سے اجمیر، آگرہ سے لاہور اور جنوب میں آگرہ سے منڈو تک پھیلے ہوئے شاہی راستوں پر بنائے گئے تھے۔ ہر ایک کوس یعنی تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مینار تعمیر کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ مینار اس دور کے روڈ سائن سمجھے جا سکتے ہیں جو مسافروں کی رہنمائی کا اہم ذریعہ تھے۔ زیادہ تر کوس مینار آج بھی بھارت کے علاقوں اتر پردیش، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ کہیں یہ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہیں، کہیں ریلوے لائن کے قریب، تو کہیں دان کے کھیتوں اور پرانے قصبوں کے درمیان خاموشی سے اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ ابتدائی یورپی سیاح خصوصاً سر تھامس رو ان میناروں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، اور انہوں نے انہیں ہندوستان کا چمتکار قرار دیا۔ بعد میں آثار قدیمہ کے سروے آف انڈیا نے بھی ان میناروں کو برصغیر کے قدیم قومی مواصلاتی نظام کا اہم حصہ تسلیم کیا۔ کوس مینار عموماً ٹھوس اور گول ستون ہوتے تھے، جن کی اونچائی تقریباً 30 فٹ ہوتی تھی۔ یہ اینٹوں سے تعمیر کیے جاتے اور اوپر سے چونے کا پلستر کیا جاتا تھا۔ وقت کی سختیوں، موسموں اور انسانی لاپرواہی کے باعث 800 سے زائد کوس میناروں میں سے آج چند ہی باقی رہ گئے ہیں۔ بیشتر یا تو منہدم ہو چکے ہیں یا ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ آج بھارت اور پاکستان میں صرف درجن بھر مینار ہی دیکھے جا سکتے ہیں، جن میں دہلی، جے پور، جالندھر، کرنال، امبالہ اور لاہور شامل ہیں۔ ان شاہراہوں کے ساتھ ساتھ مسافروں کے آرام کے لیے سرائے اور پانی کے لیے باولیاں بھی بنوائی جاتی تھی۔ مغلیہ دور میں خاص طور پر شہنشاہ اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں اس نظام کو مزید بہتر بنایا گیا تاکہ سفر زیادہ محفوظ اور آسان ہو سکے۔ مغل پورہ کا یہ کوس مینار آج بھی اینٹوں سے بنا ہوا ایک سادہ مگر مضبوط ڈھانچہ ہے،
جو اب بھی لاہور کے عظیم ماضی، اس کی شاہراہوں اور اس کی تاریخی اہمیت کی خاموش مگر باوقار داستان سناتا ہے۔ تو جی یہ کوس مینار کو ڈاک خانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ ڈاک خانہ مطلب اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو شہنشاہ پیغام تھا وہ تیز رفتاری سے یہاں پہ کوئی پیغام وغیرہ بھیجا جاتا تھا، پھر یہاں سے کوئی سپاہی ہوتا تھا، اس کے پاس ہی گورے وغیرہ یہاں پہ بندے ہوتے تھے، اور گوروں پہ وہ بیٹھتا تھا اور اپنا جو شہنشاہ کا پیغام وغیرہ یا جو درباری پیغام ہوتا تھا اس کو دوسری جگہ پہ پہنچاتا تھا۔ اور ایک کوس سے لے کر دوسری کوس تک جو فاصلہ کہا جاتا ہے 3.22 کلومیٹر ہوا کرتا تھا۔ اور یہ پیچھے آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو تاریخ لکھی ہے یہ منفرد لکھی ہے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے جو ہوتی ہے گمنام جگہ ہوتی ہیں جو تقریباً وہ اس کے جو کافی جو ایسی تاریخی جگہ بھی موجود ہم گئے بھی ہیں جو آپ کو دکھائی تھی، اس میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ تو اس کوس مینار کو لے کر بھی کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، کچھ روایت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، کچھ روایت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ یہ پیچھے بورڈ میں جو حکومت نے ڈکلیئر کر دیا وہ تاریخ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ برصغیر کے مسلمان حکمرانوں نے مختلف خطوں کو جانے والی بڑی شاہراہوں پر خصوصی توجہ دی۔ ان شاہراہوں میں سے ایک جرنیلی شاہراہ تھی، انگریزوں نے اسے گرینڈ ٹرنک روڈ GT روڈ کا نام دیا۔ یہ شاہراہ دلی اور کابل کے درمیان مواصلات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی اور بین الاقوامی اور بین العلاقائی تجارت کا مرکزی ذریعہ تھی۔ اور یہ ایک شہنشاہ جہانگیر نے جرنیلی شاہراہ کے ساتھ ساتھ ہر کوس پر ایک چھوٹا مینار بنانے کا حکم دیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کوس مینار کا جو کنسیپٹ تھا یہ کافی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ پہلے جو دلی سلطنت تھا 13ویں صدی کے شروع میں جو شہنشاہ تھا اس نے متعارف کروایا، پھر بعد میں شیر شاہ سوری کے دور میں بھی اس پہ کام ہوا، اور مغلیہ دور میں بھی اس پہ بہت سے کام ہوئے تاکہ مسافروں کے زیادہ سے زیادہ سہولیات وغیرہ فراہم کی جائیں۔ تو جی یہ تھی کوس مینار کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کے پاس آتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔